السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی اس شارٹ ناول ستون کا دوسرا حصہ سنتے ہیں۔ دیر تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے تنویر کی لاش دیکھتی رہی۔ آنے والے طوفان کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ تنویر کے قتل کے جرم میں حیدر علی گرفتار ہو جائیں گے۔ کوئی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ حیدر علی نے کسی چور کے شبے میں تنویر کو صرف زخمی کیا تھا۔ بات کھلے گی تو بہت سی کہانیاں منظر عام پر آئیں گی۔ نانا نے 89 کے عاشق کو قتل کر دیا۔ نادیہ منصور کے ایک شخص تنویر سے۔ یا خدا، یہ کیا ہو گیا؟ کیا کروں میں؟ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ حیدر علی کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر چکے ہیں۔ جو کچھ ہوا تھا بے شک نادانستگی میں ہوا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اب کیا کریں؟ پھر اچانک ہی اس کے بدن میں چنگاریاں سی توڑ گئیں۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے صرف سوچ بچار میں گزار دیا جائے۔ فوری طور پر کوئی عمل نہیں کیا تو لینے کے تہنے پڑ جائیں گے۔ اور پھر ایک ہی فیصلہ کیا اس نے کہ جس طرح بھی ہو لاش کو ٹھکانے لگا دے۔ گھر سے کافی فاصلے پر ایک بہت بڑا پارک تھا۔ اسے پارک کے ساتھ ساتھ جنگل کہنا بھی مناسب تھا۔ سینکڑوں افراد وہاں سیر و سیاحت کے لیے جاتے تھے۔ اچھی خاصی آؤٹنگ بھی ہو جاتی تھی۔ وہ خود بھی کئی بار وہاں جا چکی تھی اور وہاں اس نے اس جھیل کو دیکھا تھا جس تک پہنچنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ پارک میں باقاعدہ کار ڈرائیو کی جا سکتی تھی۔ اس وقت وہی ایک مناسب جگہ ہے۔ شہر کے آخری سرے پر ہونے کی وجہ سے صبح کے وقت وہاں کوئی چہل پہل بھی نہیں ہوتی تھی سوائے مقامی لوگوں کے۔ کچھ دکاندار، کچھ آس پاس کے گاؤں کوٹھوں کے رہنے والے، مگر وہ بھی اتنی صبح نہیں ہوتے تھے۔ البتہ وہاں تک کا فاصلہ طے کرنا ایک مشکل کام تھا۔ راستے میں درجنوں واقعات پیش آ سکتے تھے، لیکن یہ باتیں اب سوچنے کی نہیں تھیں۔ تھوڑی دیر میں دور دور تک جگار ہو جائے گی اور اس کے بعد کام کرنا انتہائی مشکل۔ لاش دیکھ لی جائے گی اور اس کے لیے جواب دہی ممکن نہیں ہوگی۔ حیدر علی تو ہزاروں افراد میں یہ اعتراف کر لیں گے کہ انہوں نے چور زخمی کیا تھا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ وہ چور نہیں تھا، اور یہی بات جب سامنے آئے گی تو رسوائی دور نہ رہے گی۔ بیٹی بدنام ہوگی، گھر بدنام ہوگا، اور ایک بار پھر اس کے پورے بدن میں گرم گرم لہریں دوڑ گئیں اور وہ اندر کی جانب بھاگی۔ ابھی سب سو رہے تھے۔ دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے اندر جا کر اپنا حلیہ درست کیا، پھر دراز سے کار کی چابی نکالی اور بڑی ہمت کے ساتھ بیٹھ کر کار اسٹارٹ کی۔ کار کو مولسری کے درخت تک لانا بھی ایک مشکل کام تھا۔ وہ جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کار لائی جا سکے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار تھا بھی نہیں۔ بمشکل تمام وہ کار لے کر اس جگہ تک پہنچی جہاں لاش پڑی ہوئی تھی، اور پھر کمر کس کر لاش کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسا کام زندگی بھر نہیں کیا تھا۔ اپنے لباس کو خون کے دھبوں سے بچانا بھی ضروری تھا۔ خون بے شک سوکھ کر جم گیا تھا، لیکن اوپر سے کوئی بھی حصہ کسی چیز سے رگڑ کھاتا تو نشان چھوڑ سکتا تھا۔ کار کی ڈگی کھولی گئی تھی اور وہ شدید جد و جہد کر کے تنویر کے وزنی جسم کو گھسیٹ کر ڈگی تک لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کئی بار خود بھی گرتے گرتے بچی تھی۔ آدھا بدن کار کی ڈگی میں ڈالا، پھر باقی بدن کو بھی ڈگی میں ٹھوسنے لگی۔ اس کام سے وہ بری طرح ہلکان ہو گئی تھی، لیکن خدا خدا کر کے اس نے اس جسم کو ڈگی میں ٹھونسا۔ اس کا خیال تھا کہ اس وقت اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ خیال خام تھا۔ 2 افراد نے اسے اس عمل سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک تو زرینہ تھی جو صبح خیزی کی عادی تھی۔ سب سے پہلے جاگنے کے بعد وہ باہر نکل آتی تھی۔ اسے پھولوں کا شوق تھا، چنانچہ بیلے کی کلیاں چن کر وہ ایک ایک کلی اپنے کانوں میں ڈالتی اور 4-5 پھول اپنے بالوں میں لگا لیتی۔ یہ اس کا معمول تھا۔ حالانکہ اچھی خاصی عمر کی تھی، لیکن شوق تو شوق ہی ہوتا ہے۔ اس وقت بھی وہ یہی سب کچھ کر رہی تھی کہ اس نے عظمیٰ کو دیکھا۔ عظمیٰ کا نظر آ جانا اس وقت معمول کے خلاف تھا۔ وہ چونک کر اپنی جگہ ساکت ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے عظمیٰ کو پورا عمل کرتے ہوئے دیکھا اور ششدر رہ گئی۔ زرینہ تو خیر گھر کی ملازمہ تھی،
ایک اور شدید نقصان یہ ہوا کہ مسز حکمت جو آفت کی پرکالہ خاتون تھیں اس وقت اپنی چھت پر موجود تھیں اور وہاں سے کم مال 3 کے آس پاس کا وہ علاقہ ضرور نظر آتا تھا جہاں عظمیٰ نے اپنی کارروائی کی تھی۔ مسز حکمت عمر رسیدہ خاتون تھیں اور ان کی آنکھیں زیادہ تیز نہیں تھیں، لیکن انہوں نے یہ غیر معمولی عمل اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ عظمیٰ کو ان دونوں کے بارے میں ذرہ برابر علم نہیں تھا، نہ ہی اس دوران کوئی مداخلت ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ بہرحال اس نے ڈکی بند کی اور کار کو اسٹارٹ کر کے گیٹ تک لے آئی، پھر نیچے اتر کر گیٹ کھولا، کار باہر نکالی، گیٹ بند کیا اور پھر کار لے کر چل پڑی۔ دماغ ہوا میں اڑ رہا تھا، لاکھوں وسوسے دل میں گھر کیے ہوئے تھے۔ کار کی ڈکی میں ایک انسانی لاش ہے، سڑکیں کھلی ہوئی ہیں، گاڑیاں سڑکوں پر نکل آئی ہیں، پولیس اپنے کام میں مصروف ہے۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ کافی فاصلے پر ہے اور وہاں تک کی ڈرائیو تقریباً 45 منٹ کی ہے۔ بے شک سڑکیں سنسان ہیں، لیکن پھر بھی فاصلہ کافی ہے، راستے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ پولیس کی ایک موبائل سامنے نظر آئی تو اسٹیئرنگ پر ہاتھ لرزنے لگے، سارا خون سمٹ کر کنپٹیوں میں آ گیا، آنکھوں کے سامنے مدھم سی اندھیرا چھا گیا۔ لیکن پولیس موبائل سڑک کراس کر کے ایک دوسری سڑک پر مڑ گئی، بمشکل تمام خود کو سکون دیا۔ ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، یہ وسوسے کہیں جان کا روگ نہ بن جائیں۔ ٹریفک سگنل بند ہوا تو دل میں خیال آیا کہ کہیں کار کی ڈکی سے خون نہ ٹپکنے لگے، حالانکہ ایسی کوئی جگہ تھی نہیں، بس ایک احساس تھا۔ ایک دم دل میں ایک اور خیال آیا، لاش ڈکی میں ٹھوسنے کے بعد ڈکی بھی بند کی تھی کہ نہیں، اسے لاک کیا تھا یا نہیں۔ سگنل کھل چکا تھا، پیچھے والی کاروں نے ہارن دیا تو ہوش آیا اور کار آگے بڑھا دی۔ وہ غور کر رہی تھی کہ ڈکی لاک کی تھی یا نہیں، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ عقب نمائنے میں کئی بار پیچھے دیکھا کہ کہیں کسی جھٹکے سے ڈکی کھل نہ گئی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو شدید جدوجہد کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام تو لاش کو ایک بار پھر گاڑی سے اتار کر جھیل تک لے جانا ہے۔ وہ جھیل کے جائے وقوع کا جائزہ لینے لگی۔ فرض کرو ان راستوں سے گزار کر کار کو اندر لے جایا جائے، پھر بھی اسے جھیل تک لے جانے کے لیے تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویسے لوگ اپنی گاڑیوں کو جھیل تک لے جاتے تھے اور وہیں کھڑی کر کے جھیل کی سیر کا لطف اٹھاتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ رات کو وہیں رکے ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ تمام خیالات اس کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن وہ لمحہ سب سے زیادہ جاں گسل تھا جب سامنے سے کچھ پولیس والے نظر آئے۔ ان کے درمیان ایک سارجنٹ بھی تھا۔ پولیس والے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ دل کی جو کیفیت ہوئی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ بریکوں پر پاؤں کا دباؤ پڑا اور کار کی رفتار سست ہونے لگی، لیکن تھوڑے سے آواز قائم تھے۔ ایک لمحے میں یہ بھی محسوس ہو گیا کہ پولیس والوں کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے، بلکہ وہ کسی پیچھے آنے والے کو اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ سست روی سے ان کے قریب سے گزر گئی۔ دل کو ایک دم ڈھارس ہوئی تھی، چنانچہ آگے جا کر رفتار پھر تیز کر دی۔ اس کی دلی آرزو تھی کہ جس قدر جلد ہو اس لاش سے چھٹکارا مل جائے۔ حیدر علی نے جو کچھ کیا تھا وہ ایک خوفناک عمل تھا، لیکن غور کیا جائے تو انہوں نے اس گھرانے پر، بیٹی پر اور داماد پر ایک احسان عظیم کر ڈالا تھا۔ لیکن یہ وقت ان باتوں پر غور کرنے کا نہیں تھا۔ اس احسان عظیم کا صلہ کیا بھگتنا پڑے گا؟ ابھی تو یہ مسئلہ زیر غور تھا، بلکہ اس سے پہلے کی جد و جہد میں آگے کے معاملات کا تعین کر سکتی تھی۔ خیالات بھی بعض اوقات بڑے کارآمد ہوتے ہیں۔ ان خیالات نے اسے مطلوبہ جگہ پہنچا دیا تھا۔ پارک کا عملہ موجود تھا، داخلہ فیس ہوتی تھی یہاں جو اس نے ادا کی۔ البتہ عملے کے کچھ افراد نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ واقعی بات قابل غور تھی، اتنی صبح ایک تنہا خوبصورت عورت پارک میں آئے، شاید پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ اوہ،
اس کی شخصیت مشکوک ہو گئی ہے، کہیں وہ لوگ اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ نہ کر لیں۔ ویسے جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں بظاہر کوئی اتنا ذہین نظر نہیں آتا تھا کہ وہ نمبر نوٹ کرنے کا عمل کرے۔ آخر کار وہ جھیل کے قریب پہنچ گئی اور لرزتے بدن سے نیچے اتر آئی۔ اب مشکل ترین مرحلہ درپیش تھا۔ تنویر خان کا بدن خاصا بھاری بھرکم تھا۔ گھر میں ہی سے اٹھا کر کار کی ڈکی میں ٹھوستے ہوئے دانتوں پسینے آ گئے تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ جھیل زیادہ دور نہیں تھی اس جگہ سے جہاں اس نے گاڑی کھڑی کی تھی۔ ایک بار پھر اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے بعد اگنیشن سے کار کی چابی نکال کر ڈکی کے قریب آ گئی، ڈکی کھولی اور لاش کی ٹانگیں پکڑ کر اسے گھسیٹنے لگی۔ شروع میں تو اسے ایسے لگا جیسے لاش منوب وزنی ہو، وہ اسے گھسیٹ نہیں پا رہی تھی۔ آخر کار اس نے پوری قوت سے اسے گھسیٹا۔ اس طرح تنویر خان کا جسم ڈکی سے نیچے آ گرا۔ اس نے دونوں ٹانگیں پکڑ کر لاش کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ زمین پر انسانی جسم کے گھسیٹنے کے نشانات بنتے جا رہے تھے اور خون کی لکیریں بھی۔ وہ ہمت کر کے لاش کو کھینچتی رہی۔ وہ لاش کو گھسیٹتی ہوئی جھیل کے نزدیک پہنچ گئی۔ جب اس کے پیروں نے جھیل کا پانی چھوا تو ایک دم چونک پڑی۔ اب کیا کرے؟ کیا لاش کو گہرے پانی تک لے جائے؟ اپنے کپڑوں کا کیا ہوگا؟ اور پھر جھیل کے بارے میں کچھ اندازہ بھی تو نہیں تھا کہ کتنی گہری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اس نے دونوں پاؤں چھوڑ دیے اور خود جلدی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ پانی بالکل قریب ہی تھا۔ آخری کوشش کرنے کے لیے اس نے لاش کے سرانے آ کر بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے کندھے پکڑے اور اپنے لباس کو اس کے خون آلود سر سے بچاتے ہوئے اسے اوندا کر کے پانی کی طرف پھینک دیا۔ لیکن پھر ایک دم ہی اس کے ہوش و حواس گم ہونے لگے۔ کہیں قریبی سے ایک خوفناک گڑگڑاہٹ ابھری تھی۔ وہ خوف سے چیخنے والی تھی، لیکن نہ جانے کس طرح اس نے اپنے آپ کو روکا اور بالکل زمین پر جھک گئی۔ یہ گڑگڑاہٹ اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ پہلے وہ ذرا فاصلے پر تھی اور اب قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ گھاس پر لمبی لمبی لیٹ جائے۔ اب اس کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ وہ گھاس پر بیٹھ تو گئی تھی، پھر بالکل ہی لیٹنے کا انداز اختیار کر لیا، اور یہ شاید اس کے حق میں بہتر ہی ہوا، کیونکہ ایک ٹریکٹر ٹرالی جھیل کے بالکل پاس سے گزر رہی تھی۔ اس پر 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور مزے سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ کاش ان کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے، عظمیٰ نے سوچا۔ تقدیر نے یاوری کی۔ ٹرالی آن کی آن میں آگے بڑھ گئی تھی اور اس پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی کار ان کی نگاہوں میں آ گئی ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا تو وہ ٹرالی کو روکتے ضرور اور یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ اتنی صبح جھیل کے کنارے ایک خالی کار کیوں کھڑی ہوئی ہے۔ ٹریکٹر ٹرالی دور نکل گئی تو وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ لاش تقریباً کنارے ہی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنا لباس دیکھا۔ خدا کا شکر تھا کہ ابھی تک لباس پر خون کا کوئی دھبا نہیں لگا تھا۔ نہ جانے کس طرح وہ چلتی ہوئی کار تک آئی، ڈکی لاک کی اور اس کے بعد اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر کار لاک کر دی۔ ایک طرح کا سکون تو اسے حاصل ہوا تھا، لیکن بس لمحوں کے لیے۔ اس کے بعد پھر وہی اضطراب۔ ابھی میں آئی ہوں، پارک کے گیٹ پر کھڑے ہوئے لوگوں نے مجھے اور میری کار کو دیکھا ہے۔ فوراً واپس جاؤں گی تو وہ یہ ضرور سوچیں گے کہ یہ تنہا عورت آخر آئی کس لیے تھی، اور پھر جب لاش دستیاب ہوگی تو یقینی طور پر وہ لوگ بیان دیں گے کہ ایک مشکوک عورت صبح ادھر آئی تھی۔ جھیل کے کنارے کچلی ہوئی گھاس پر ٹائروں کے نشانات پائے جائیں گے، لیکن کیا ٹائروں کے نشانات سے کوئی سراغ مل سکتا ہے پولیس کو؟ اس طرح کی کاروں کے تمام ہی ٹائر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب میں کہاں تک حالات کو سنبھالوں؟ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ واپسی کا سفر بہت ہی تیز رفتاری سے طے ہوا تھا۔ چہرہ خوف و دہشت کی علامت بنا ہوا تھا، لیکن اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی۔ جلدی سے گھر میں داخل ہوئی اور سب سے پہلے کار کی دیکھ بھال کی۔ ڈکی میں خون بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ گئی جہاں کیاریاں تھیں اور پھر کار کو کیاریوں کے پاس ایسی جگہ لے آئی کہ ڈکی دھوتے ہوئے خون کیاریوں ہی میں چلا جائے۔ جلدی جلدی ڈکی صاف کی اور یہ دیکھا کہ کیاری میں خون نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ مدھم نشانات تھے،
اس نے پاس رکھی ہوئی کھرپی اٹھائی اور کیاری میں 2-4 ہاتھ مار کر خون کے وہ نشان جذب کر دیے، اور اس کے فوراً بعد اسے مولسری کا وہ درخت یاد آیا۔ وہ جگہ جہاں تنویر کی لاش پڑی ہوئی تھی وہاں بھی اچھی خاصی مقدار میں خون موجود تھا۔ ایک بار پھر دوڑی اور مولسری کے درخت کے پاس پہنچ گئی۔ کس قدر مشقت کرنی پڑ رہی تھی اسے اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے۔ حیدر علی کو تو جو کچھ کرنا تھا وہ کر بیٹھے تھے، اب سارے مسائل سے اس کا واسطہ تھا۔ یہاں بھی خون کو ملیا میٹ کیا، اس پر بہت ساری مٹی ڈالی، کھرپی سے اسے اٹھا کر ادھر ادھر کیاریوں میں ڈالا اور نشانات اس طرح صاف کر دیے کہ کسی کو کوئی اندازہ نہ ہو سکے، اور اس کے بعد کھرپی واپس اس کی جگہ رکھی اور تھکے تھکے قدموں سے اندر چل پڑی۔ نہ جانے کس طرح اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی تھی، دل تو چاہ رہا تھا کہ بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لے اور پورے وجود کی تھکن اتار ڈالے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سارے بدن کو ہتھوڑوں سے کچلا گیا ہو۔ ایک شدید درد، ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کارروائی میں اچھا خاصا وقت گزر گیا تھا۔ غسل خانے میں گئی، منہ ہاتھ دھویا، اپنے بال سنوارے، لباس بھی تبدیل کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد نادیہ کے کمرے کے سامنے سے گزری اور اچانک اس کی نظر کمرے کے دروازے کی جانب اٹھ گئی۔ اس کا دل بہت زور سے اچھلا تھا۔ باہر کی چٹخانی کھلی ہوئی تھی۔ وہ یاد کرنے لگی کہ رات کی کارروائی کے بعد اس نے چٹخانی کھولی تھی یا نہیں۔ بالکل یاد نہیں آ سکا۔ تو پھر چٹخانی کس نے کھولی تھی؟ کیا زرینہ نے؟ یہی ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ نادیہ کے کمرے میں داخل ہو کر اسے دیکھے، لیکن نہ جانے کیوں ہمت نہیں پڑی تھی۔ ابھی تو اسے رات کی کارروائی کا رد عمل دیکھنا تھا۔ چنانچہ وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ اندازے کے مطابق زرینہ کو ڈائننگ روم میں ہی ملنا چاہیے تھا، اور وہ وہیں ملی۔ ناشتے کی میز صاف کر رہی تھی۔ عظمیٰ کا دل چاہا کہ زرینہ سے پوچھے کہ کیا نادیہ کے کمرے کی چٹخانی اس نے کھولی ہے۔ پھر سوچا کہ زرینہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ آخر چٹخانی لگائی کس نے تھی۔ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی، کسی کو شبہ کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ نادیہ کے کمرے کے دروازے کی چٹخانی کیسے کھلی اس کا تو بعد میں پتہ چل ہی جائے گا۔ بیبی نہیں آئی ابھی تک؟ جی جاگ گئی ہیں، شاید غسل خانے میں ہوں گی، زرینہ نے جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، ناشتہ لگا دو، اس نے نارمل لہجے میں کہا۔ کسی کو اپنی کیفیت کا اندازہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ پھر چند ہی لمحات گزرے ہوں گے کہ نادیہ پھونکے مارتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ مما، مما، میں بیمار ہو گئی، مما میں بیمار ہوں۔ خدا خیر کرے، کیا بات ہے بیٹے؟ اس نے خلاف معمول بہت ہی محبت بھرے لہجے میں کہا۔ خلاف معمول اس لیے کہ جب سے اسے تنویر خان اور نادیہ کے تعلقات کا علم ہوا تھا اور نادیہ نے موجودہ زمانے کی نوجوان نسل کی ڈھٹائی اختیار کرتے ہوئے اقرار کر لیا تھا کہ وہ تنویر خان کے ساتھ وقت گزارتی ہے، تو اس نے نادیہ سے صحیح انداز میں بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مما، بڑا عجیب سا ہو رہا ہے، رات کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ آپ یقین کریں مما، لمحوں کے اندر نیند آ گئی، اور نیند بھی ایسی کہ جس کروٹ سے لیٹی تھی اسی کروٹ لیٹی رہی، سارا بدن دکھ کر رہ گیا۔ مما، ہوا کیا تھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ یقین کرو، اب بھی میرے منہ کا مزاج خراب ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی کڑوی چیز کھا لی ہو۔ موسم کا اثر ہے بیٹے، بعض اوقات موسم ایسے ہی رنگ دکھاتا ہے۔ عجیب رنگ ہے مما، ذرا ایک کپ چائے دیجیے۔ ہاں لو، میں دیتی ہوں، عظمیٰ نے کہا۔ انتظار کر رہی تھی کہ نادیہ اس سے شکایت کرے کہ اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا، لیکن نادیہ نے اس موضوع پر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ چائے کی پیالی اٹھائی اور چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی۔ اسی وقت دروازے پر آہٹ سنائی دی اور حیدر علی اندر داخل ہو گئے۔ یار کمال ہے، ہم نے تو اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور تم لوگوں نے ہمیں لفٹ ہی نہیں دی۔ کم از کم اس عمر میں ہماری دلیری کی تعریف تو کرنی چاہیے تھی۔ اور ذرا یہ چھڑی ملاحظہ فرمائیے۔ یار عظمیٰ، ہماری چھڑی کی موڑ تو صاف کر دینی چاہیے تھی،
آج کل دلیری کی تو قدر ہی نہیں ہے۔ اور پھر جناب چور یاد کریں گے بیٹا زندگی بھر، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی اسپتال میں ہی پڑے ہوں۔ صحیح کی ضرب لگائی تھی، مزہ آ گیا ہوگا بیٹا کو۔ یہ دیکھو خون میں ہاتھ گندے ہو گئے، دھو کر آتا ہوں۔ حیدر علی ڈائننگ روم میں ہی لگے ہوئے واش بیسن کی جانب بڑھ گئے۔ نادیہ نے سلائس مکھن اور چھری اپنی جانب سرکا لی تھی۔ پھر ایک ابلے ہوئے انڈے کو اس نے درمیان سے کاٹتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو گیا نانا جی کو؟ لیجیے، وہ جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کچھ ذہن میں نہیں آ رہا۔ اماں ہم نے زبردست جوہر دکھائے ہیں، کمبخت نے ساری کیاری اور پودوں کا ستیہ ناش مار دیا تھا۔ بار بار گھس آتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ہائی جمپ کی مشق کر رہا ہو۔ کون نانا جی؟ نادیہ نے انڈے کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہا۔ بیٹا ایک چور آ رہا تھا کئی دن سے، وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ صحیح طور پر دروازے وغیرہ بند کر کے سوتے ہیں، ورنہ صفایا کر گیا ہوتا۔ مولسری کے درخت کے پاس کے پھول پودے دیکھے ہیں تم نے؟ اس طرح رون دیے ہیں اس گدھے نے جیسے اس علاقے میں ہاتھیوں کی دوڑ ہوئی ہو۔ روزانہ دیکھتا تھا اور میرا دل جلتا تھا، مگر کمال کا چور تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بڑی باقاعدگی سے آتا ہو۔ کئی گملے الٹے ہوئے ملے، میں انہیں روز سیدھا کر دیتا تھا مگر پھر الٹے ہوئے ملتے تھے۔ پہلے تو بڑی حیرانی ہوئی، مگر پچھلی رات میں نے بھی کام دکھا دیا تھا۔ چھپ گیا تھا بیٹے، اس طرح مولسری کے درخت سے ٹکے ہوئے تھے جیسے کوئی فلمی منظر شوٹ کرا رہا ہوں۔ اب مجھے یہ یاد نہیں رہا تھا کہ میری چھڑی کی مٹھ لوہے کی ہے۔ سیدھی کھوپڑی پر پڑی، تڑاک کی آواز ابھری تھی اور وہ ڈھینچو ڈھینچو کر کے بھاگے تھے۔ دوسرے وار میں لڑکھڑایا مگر پھر دوڑ کر اس کا پیچھا نہیں کر سکا، بھاگ گیا، مگر اب کبھی ادھر کا رخ نہیں کر سکے گا۔ چھڑی کی مٹھ پر خون کی کافی مقدار تھی، میں نے ابھی ہاتھ میں پکڑی تو سارے ہاتھ سرخ ہو گئے۔ نادیہ کے ہاتھ سے سلائس اور چھری گر گئی تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور اس کے بعد اتنے زور سے کرسی سرکائی کہ کرسی سے گرتے گرتے بچی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نانا کو دیکھنے لگی، اس ماں کا برا حال ہو گیا تھا۔ نادیہ بھاگ کر اپنے کمرے میں پہنچی، نانا جان اسے آوازیں ہی دیتے رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، اسے کیا ہو گیا؟ عظمیٰ کرسی پر گمسم بیٹھی ہوئی تھی، ادھر کمرے میں نادیہ موبائل فون پر مسلسل تنویر کو کال کر رہی تھی، لیکن تنویر کا فون پتہ نہیں کہاں تھا، شاید اس کے لباس میں ہی ہوگا اور جھیل کے پانی نے اس کا کھانا خراب کر دیا ہوگا۔ بہت دیر تک نادیہ اسے فون کرتی رہی اور پھر پھرتی سے لباس تبدیل کرنے لگی۔ باہر نکلی تو عظمیٰ اور حیدر علی بھی باہر آ گئے۔ اسے کیا ہو گیا بھائی، کہاں جا رہی ہے یہ؟ حیدر علی نے کہا، لیکن نادیہ غصے سے دیوانی ہو رہی تھی۔ مما چابی، اس نے گھراتی ہوئی آواز میں کہا۔ میز پر رکھی ہے۔ بمشکل تمام عظمیٰ کے منہ سے نکلا اور نادیہ عظمیٰ کے کمرے کی جانب جھپٹ کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ پھر غالباً اس نے چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ حیدر علی غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے لوگوں کی اولاد سدھارنے سے، پھاڑ میں جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ عظمیٰ سکتے سے عالم میں بیٹھی تھی۔ منصور ملک ملک سے باہر کیا گئے، مصیبتوں کے پہاڑی ٹوٹ گئے۔ اب یہ پاپا اگر کہانی نہ سناتے تو کیا ہو جاتا؟ اپنی گردن خود پھنسا رہے ہیں۔ نادیہ کو بھرپور طریقے سے شبہ ہو گیا ہے کہ پاپا ہی نے تنویر خان کو زخمی کیا ہے۔ اول تو اس بات کے امکانات ہیں کہ تنویر کی لاش جھیل سے برآمد ہو جائے گی، زیادہ پانی میں تو اسے پھینکا ہی نہیں جا سکا تھا، کوئی نہ کوئی اسے دیکھ لے گا، پولیس کو اطلاع دے گا اور اس کے بعد پولیس تحقیقات شروع کر دے گی۔ کہیں نادیہ ہی اپنی نادانی سے پولیس کو اپنی جانب متوجہ نہ کر لے۔ میرے خدا کیا کروں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل آئی۔ نادیہ کال لے کر جا چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ ایک دم اچانک اس کی نگاہ اپنے گلے پر پڑی اور اسے یوں لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن ہی بند ہو جائے گی۔ ایک ایسا جھٹکا لگا تھا بدن کو جو اس سے پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ گلے سے اس کا وہ لاکٹ غائب تھا
جسے وہ اپنی زندگی سے زیادہ قیمتی رکھتی تھی۔ اس خوبصورت لاکٹ میں منصور اور اس کی تصویر تھی۔ کسی بھی لمحے اس نے یہ جدا نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت یہ لاکٹ اس کے گلے میں نہیں تھا۔ پورے بدن میں ایسی سنسنی اور کپاہٹ تھی کہ بس اس کی مثال ملنی مشکل تھی۔ وہ دہشت سے بیٹھی اپنی گردن کو کھود رہی تھی۔ یقیناً وہ کہیں گر گیا اور اس عالم میں گرا کہ اسے شبہ بھی نہ ہو سکا۔ لاکٹ کہیں تنویر کی لاش میں الجھا ہوا نہ ہو، کوئی کسر ہی نہیں رہ جاتی۔ اس کے بعد سارا کیس بنا بنایا ہے۔ تنویر نامی شخص عظمیٰ منصور کی بیٹی نادیہ سے عشق کرتا تھا اور اسے اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ عظمیٰ اس بات سے واقف ہو چکی تھی۔ اس کی گواہی تنویر کی بیوی دے گی اور وہ بتا دے گی کہ عظمیٰ کو تنویر اور اپنی بیٹی کے تعلقات کے بارے میں علم تھا۔ تنویر چوری چھپے نادیہ سے ملاقات کے لیے کوٹھی میں جاتا تھا۔ چنانچہ عظمیٰ نے اسے قتل کیا اور اس کے بعد اس کی لاش شہر سے دور لا کر اس جھیل میں ڈبو دی۔ یہ لاکٹ اس کی گواہی دیتا ہے۔ ایک بار پھر اس کے بدن میں بجلیاں سی دوڑ گئیں اور چشم تصور سے اس نے دیکھا کہ جج نے اس کے بارے میں فیصلہ دیا ہے کہ عظمیٰ منصور تمہیں تنویر خان کے قتل کے جرم میں سزائے موت دی جاتی ہے۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر گئے اور وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بے اختیار کمرے سے باہر نکل آئی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اس کے بعد مکان کے بیرونی حصے میں آ گئی اور پھر مولسری کے درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اس نے ان جگہوں کا چپا چپا چھان مارا جہاں وہ یہ کارروائی کرتی رہی تھی۔ بارہا اس کی نگاہوں نے گھاس میں مٹی میں کوئی چیز چمکتی ہوئی دیکھی اور اس طرف دوڑی، لیکن کچھ نہیں تھا، صرف وہم تھا۔ اس کا لاکٹ پراسرار طور پر غائب ہو چکا تھا۔ میرے خدا، کیا یہ جان لیوا حالات مجھے زندہ رہنے دیں گے؟ وہ واپس پلٹی، اپنے بیڈ روم میں آئی اور بستر پر گر پڑی۔ ادھر نادیہ ہوٹل فضارو پہنچ گئی تھی اور تنویر خان کے بارے میں معلومات حاصل کرتی پھر رہی تھی۔ تنویر کا پچھلے دن کا حساب کتاب تو مل گیا تھا، لیکن پچھلی رات سے اب تک کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ معمولات ایسے نہیں تھے جو باعث تشویش ہوتے، لیکن نانا جان کی کہانی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، لیکن تنویر کا کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ 4 دن گزر گئے۔ 5ویں دن ایک نیا واقعہ رونما ہوا۔ دن کے 11 بجے تھے۔ نادیہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ ان دنوں جب سے تنویر خان کا آنا بند ہوا تھا اور اس کا پتہ نہیں چلا تھا تو وہ عام طور سے گھر پر ہی رہا کرتی تھی۔ سرینا نے عظمیٰ کو آ کر بتایا کہ کوئی صاحب اس سے ملنے آئے ہیں۔ کون ہے؟ عظمیٰ نے پوچھا۔ بیگم صاحب پہلی بار آئے ہیں۔ ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں، عظمیٰ نے کہا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا چہرہ درست کر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ ایک نگاہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے۔ وہ عظمیٰ کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے موٹے موٹے ہونٹوں پر ایک عجیب سی بدنما مسکراہٹ ابھر آئی تھی اور آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ آپ نادیہ کی بڑی بہن ہیں؟ آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ کون ہیں؟ میرا نام دلاور ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ جی میں نادیہ کی ماں ہوں۔ دلاور کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جی آپ تشریف رکھیے پلیز۔ جی دلاور صاحب، آپ نادیہ کو کیسے جانتے ہیں؟ اس بات کو چھوڑیے، آپ نادیہ کو بلا دیجیے، بس یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ عظمیٰ نے کرخت لہجے میں کہا۔ ہاں یہی سمجھ لیجیے، اس نے بے نیازی سے کہا۔ تو پھر آپ فوراً یہاں سے باہر نکل جائیے، اور اگر آپ نہ نکلے تو میں پولیس کو ٹیلی فون کرتی ہوں۔ عظمیٰ نے اپنا ہاتھ ٹیلی فون کی جانب بڑھایا۔ وہ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا، دیکھیے میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ نادیہ کو بلا لیجیے۔ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اس کے سامنے کہوں گا۔ جی نہیں، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں مجھ سے کہیے، نادیہ اس طرح یہاں نہیں آ سکتی۔ وہ خاموشی سے عظمیٰ کو دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، آپ تنویر خان کو تو جانتی ہیں نا؟ ہاں جانتی ہوں۔ آپ بتا سکتی ہیں کہ تنویر خان کہاں ہے؟
میں اسے جانتی ضرور ہوں، لیکن میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ مجھ سے اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تنویر خان 4 دن سے غائب ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ رات کو یہاں آتا ہے، آپ کی بیٹی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ 4 دن سے نہ تو وہ اپنے ہوٹل میں ہے اور نہ اس نے مجھے اپنا کوئی پتہ دیا ہے، جبکہ تقریباً روزانہ ہی ہم دونوں ملتے ہیں اور وہ مجھے اپنی تمام مصروفیات سے آگاہ رکھتا ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں اس کی ذمہ دار میں ہوں؟ عظمیٰ نے سوال کیا۔ شاید، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ دلاور صاحب، میں نے آج تک اپنے گھر میں کسی کی بے عزتی نہیں کی ہے، لیکن اب مجھے ایسا کرنا پڑے گا۔ اتنا آسان نہیں ہوگا میڈم، آپ کے حق میں یہ بہتر ہے کہ آپ نادیہ کو بلا دیں، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، دلاور نے کہا۔ عظمیٰ کچھ سوچنے لگی، پھر اس نے گردن گھما کر زرینہ کو آواز دی اور وہ آ گئی تو اس نے کہا، نادیہ کو بلا کر لاؤ، اس سے کہو کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ زرینہ چلی گئی تھی، پھر اس وقت تک خاموشی طاری رہی جب تک نادیہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل نہیں ہو گئی۔ اس کا لباس بے ترتیب اور آنکھیں سرخ تھیں، صاف ظاہر تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ اندر داخل ہونے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے تنویر خان کے آنے کی اطلاع دی گئی ہو اور اس کے نہ ہونے سے اسے دکھ ہوا ہو۔ ہیلو، دلاور نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہیں آپ؟ نادیہ نے پوچھا، پھر ماں سے مخاطب ہو کر بولی، مما، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ ہاں، یہ صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ نادیہ نے نڈال سے لہجے میں پوچھا۔ میرا نام دلاور ہے۔ جی پھر؟ تنویر نے آپ سے کبھی میرا تذکرہ نہیں کیا؟ نہیں۔ آپ تنویر کے دوست ہیں؟ نادیہ نے پوچھا۔ جی، اور اس بات پر مجھے افسوس ہے کہ اتنا گہرا دوست ہونے کے باوجود تنویر نے آپ کو میرے بارے میں نہیں بتایا، جبکہ مس نادیہ آپ کے بارے میں وہ لمحے لمحے کی رپورٹ مجھے دیتا رہا ہے۔ ویسے اس وقت میری حاضری کسی اور سلسلے میں ہوئی ہے، میں آپ سے تنویر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ نادیہ نے ایک نگاہ ماں کے چہرے پر ڈالی، پھر بولی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ غالباً آج 5واں دن ہے وہ مجھے نہیں ملا، جبکہ ہم دونوں کے درمیان روزانہ ملاقات طویل عرصے تک زندگی کا معمول رہی ہے۔ اصل میں پچھلے کچھ دنوں سے وہ تشویش کا شکار تھا۔ اصل میں تنویر خان الگ مزاج کا انسان ہے، اسے بچوں کی طرح زندگی گزارنے میں لطف آتا ہے۔ بقول اس کے بچپن کا ایک بڑا حصہ کھو گیا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنا بچپن واپس لے آئے۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ بات میرے علم میں ہے کہ تنویر خان مس نادیہ سے روزانہ ملتا ہے۔ پچھلے دنوں وہ تشویش کا شکار تھا اور کہہ رہا تھا کہ نادیہ کی والدہ یعنی یہ محترمہ اس سے ملی ہیں اور اس کا خیال ہے کہ وہ ایک سنگ دل اور سخت گیر خاتون ہیں، کہیں وہ اس کے اور نادیہ کے بیچ میں کوئی بڑی مشکل بن جائے۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ وہ مسلسل اسی الجھن کا شکار تھا اور اب وہ غائب ہے۔ محترمہ، میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے دوست کو اگر آپ نے کوئی نقصان پہنچایا ہے یا وہ آپ کے قبضے میں ہے تو میں صرف آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کا سارا غرور میں لمحوں میں خاک میں ملا سکتا ہوں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ میری ماں کے بارے میں تم اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم ہو کون، اپنے آپ کو تنویر خان کا اتنا دوست گہرا کہتے ہو، لیکن تنویر خان نے کبھی تمہارے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا مجھ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہاری شکل پر نہیں تھوکتا تھا اور اب تم ایک لمحے کے اندر اندر کیا سے رفو چکر ہو جاؤ، ورنہ تمہارے لیے صرف میں ہی کافی ہوں۔ ایک منٹ، بہت ہی چیک رہی ہو گڑیا، نہ تمہیں تنویر خان کی اصلیت معلوم ہے اور نہ میری معلوم ہے۔ مجھے صرف اتنا جواب دو کہ تنویر خان کہاں غائب ہو گیا ہے۔ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس کی گمشدگی میں تم لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تم جاتے ہو یہاں سے یا نہیں؟ عظمیٰ نے کہا۔ محترمہ، جا رہا ہوں، لیکن عارضی طور پر میری آپ سے ملاقات بے حد ضروری ہے۔ ملتا رہوں گا اور اپنے دوست کو تلاش کرتا رہوں گا۔ اگر آپ نے اسے کہیں قید کر لیا ہے
یا کوئی اور چکر چلایا ہے اس کے ساتھ، تو آپ کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ مجھے بتا دیں، ورنہ دوسری شکل میں جو کارروائی میں کروں گا آپ اسے برداشت نہیں کر پائیں گی۔ گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ یہاں سے، عظمیٰ اور نادیہ نے بیک وقت کہا اور دلاور اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا، ان دونوں کو گھورا اور باہر نکل گیا۔ نادیہ شدید غصے میں تھی، وہ یہ بات جان چکی تھی کہ تنویر خان کو نانا جان نے زخمی کیا ہے، لیکن اس کے بعد تنویر خان کہاں گیا، اصلیت اس کے فرشتوں کے علم میں بھی نہیں تھی۔ عظمیٰ اسے کچھ نہ بول سکی۔ نادیہ کو اندازہ تھا کہ عظمیٰ کے منہ سے جو الفاظ بھی نکلیں گے وہ زہر میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ سب کچھ نادیہ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے ماں پر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ عظمیٰ نے بھی اسے نہیں روکا تھا، بس زندگی اب یہی رہ گئی تھی۔ ایک طرف نادیہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جس حد تک تنویر کو تلاش کرتی تھی اتنا تلاش کیا تھا اس نے، اور اب مایوس ہو کر اپنے کمرے میں قید ہو گئی تھی۔ کھانا پینا بھی بس نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ لیکن عظمیٰ یہ بھی سوچتی تھی کہ کیا نادیہ کی خوشامد کرے، حالانکہ دل میں بہت سے وسوسے تھے۔ وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ خود نادیہ کا تنویر خان کی گمشدگی کے سلسلے میں کیا خیال ہے۔ یہ بات اس کے علم میں آ چکی تھی کہ تنویر خان حیدر علی کے ہاتھوں زخمی ہوا ہے۔ بڑی فکروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ منصور وہاں مزے سے اپنے کام کی تکمیل کر رہے ہیں اور وقت نے مجھے یہاں سولی پر لٹکا دیا ہے۔ لاکٹ کی گمشدگی نے اور ہولا رکھا تھا۔ گھر کے باہر کسی کار کے بریک لگنے کی آواز سنائی دیتی تو یوں لگتا تھا جیسے پولیس کی جیپ آ کر رکی ہو، اور اس کے بعد پولیس والے دھڑ دھڑاتے ہوئے اندر داخل ہونے والے ہوں۔ ایسے موقعوں پر وہ ساری جان سے کانپنے لگتی تھی۔ انجم بھی اب نہ سمجھ نہیں تھا۔ کئی بار اس نے غور سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، مما کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان سی رہتی ہیں۔ انجم تقریباً تمام معاملات سے الگ ہی تھا۔ ویسے بھی وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اسے کسی بھی معاملے میں شریک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رہ گئے حیدر علی، تو بس ان کی جو کایا پلٹی ہوئی تھی وہ تو سب سے زیادہ افسوسناک تھی۔ نہ وہ باپ رہے تھے نہ دوست، بس اس گھر میں رہنے والے ایک فرد تھے جنہیں بیٹی نواسی یا نواسی کے مسائل سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ جب بھی کرتے اپنی باتیں ہی کرتے تھے۔ 2-3 دن مزید گزر گئے۔ وہ ہر روز صبح اور دوپہر دونوں وقت کا اخبار دیکھتی تھی اور اس اخبار میں اس لاش کے بارے میں خبر تلاش کرتی تھی جو جھیل میں ملی ہو۔ اپنے لاکٹ کا تذکرہ تلاش کرتی تھی، اور جب کوئی ایسی خبر نہ پاتی تو دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے بچائے ہوئے ہے، ورنہ نہ جانے کیا ہو جائے۔ یہ ساری باتیں اس کے لیے بڑی دہشت ناک تھیں۔ آخرکار دل میں فیصلہ کیا کہ نادیہ ہی کو اعتماد میں لیا جائے۔ دل بھی دکھ رہا تھا بیٹی کے لیے۔ وہ نادیہ کے کمرے پر پہنچ گئی اور اس نے نادیہ کو آواز دی۔ کچھ لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ نادیہ کا چہرہ ستا ہوا نظر آ رہا تھا، آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ عظمیٰ کا دل بھر آیا، آگے بڑھی اور نادیہ کو سینے سے لگا لیا۔ نادیہ ماں سے لپٹ کر رو پڑی تھی۔ خود عظمیٰ کے بھی آنسو رواں ہو گئے تھے۔ نادیہ دیر تک روتی رہی۔ اس کے بعد عظمیٰ نے اسے تھوڑا سا پیچھے ہٹایا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ جو کچھ تم کر رہی ہو ٹھیک ہے نادیہ؟ مما آخر اسے ہوا کیا؟ دل تو یہی چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ خدا کرے وہ جہنم رسید ہو گیا ہو، لیکن تمہاری وجہ سے زبان بند رکھتی ہوں۔ مما وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے اس نے مجھ پر۔ مما مجھے اندازہ ہے کہ میں بے حیائی کی باتیں کر رہی ہوں، مگر میں بے بس ہو گئی ہوں اس کی محبت میں، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ تم سے پہلے بھی 2 بیویوں کا شوہر رہ چکا ہے۔ مما میں نے کبھی اس کے ماضی پر غور نہیں کیا۔ اپنے مستقبل پر تو غور کرنا چاہیے تھا بیٹی۔ اس کے ماضی کے تار تمہارے مستقبل سے بندھے ہوئے ہیں۔ فرض کر لو وہ تم سے شادی کر لیتا ہے،
آگے کا کچھ وقت، ہفتے، مہینے، سال اچھے گزرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی اور اس کا منصور نظر بن جاتا ہے تو تم پر کیا بیتے گی؟ میں یہ ساری باتیں سوچنا نہیں چاہتی بیٹا، یہ نوعمری اور ناسمجھی ہے۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ وہ تمہاری عمر سے میل کھاتا ہے، نہ تمہارے قابل ہے، کوئی اچھا انسان نہیں ہے وہ۔ پھر بھی وہ مجھے پسند ہے مما۔ نہ بیٹی نہ، پرانی مثال ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ تم سونے کے سانپ کو سونے کی زنجیر سمجھ کر ہاتھ میں اٹھا لو گی تو نقصان ہی اٹھاؤ گی۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے، کہاں چلا گیا وہ؟ عظمیٰ نے اصل بات کی، وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ نادیہ کا نظریہ کیا ہے۔ یہی تو افسوس کی بات ہے مما، وہ اپنے ارد گرد کسی کو بھی اپنا دوست نہیں سمجھتا تھا۔ آپ نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس کے تحت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی اسے اٹھا کر لے گئی ہو اور اس کا پرائیویٹ علاج کرا رہی ہو، یا پھر وہ شہر سے باہر ہی چلا گیا ہو اپنے کسی دوست کے ساتھ۔ اس نے تم سے بھی رابطہ نہیں کیا؟ اسی کا تو مجھے افسوس ہے مما۔ ہر رات وہ یہی کہتا تھا کہ نادیہ تمہارے بغیر جینا بالکل بے مقصد سی بات ہے۔ تم اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اگر تم مجھ سے دور چلی گئیں تو جینے کا کوئی تصور میرے ذہن میں نہیں رہے گا۔ سارے مرد ایک ہی بات کہتے ہیں بیٹا، اور خاص طور سے وہ معمر مرد جو کسی نوعمر لڑکی کو اپنے جال میں پھانسنا چاہتے ہیں۔ آپ یہی کہتی رہیے مما، نادیہ نے سسکتی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا چلو چھوڑو، بیکار باتیں مت کرو، تم اپنا حال خراب کرتی جا رہی ہو۔ ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ اگر وہ تمہیں ملا بھی تو تمہاری کیفیت دیکھ کر تم سے بددل ہو جائے گا۔ نادیہ بچی ہی تھی، اس دھمکی نے اس پر اثر کیا اور اس نے گردن جھکا دی، پھر تھوڑی سی تبدیل ہو گئی تھی۔ نادیہ نے اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر دیا، لیکن گھر سے وہ اب بھی نکل نہیں رہی تھی۔ غالباً اس کے ذہن میں یہی تصور تھا کہ ممکن ہے کسی وقت تنویر خان اس کے گھر پہنچ جائے۔ تنویر خان تو نہیں آیا، لیکن عظمیٰ کے لیے مسلسل وقت کے تازیانے موجود تھے۔ اسے پھر کسی کے آنے کی اطلاع ملی تھی، اور یہ اطلاع زرینہ کے علاوہ اسے اور کون دیتا؟ کون ہے؟ تم نہیں جانتی اسے؟ نہیں بیگم صاحب، پہلی بار ہی آیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ آدمی نہیں ہے جو پہلے ہمارے گھر آیا تھا؟ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بٹھاؤ اسے ڈرائنگ روم میں آ رہی ہوں، عظمیٰ بولی اور اپنا حلیہ درست کرنے کے لیے غسل خانے میں داخل ہو گئی۔ اپنا حلیہ درست کر کے وہ ڈرائنگ روم کی جانب چل پڑی۔ اندر داخل ہو کر اس نے شخص کو دیکھا، یہ بھی بالکل اجنبی تھا، ذرا مختلف سے چہرے کا مالک۔ جسم کی نسبت چہرہ کافی چھوٹا تھا اور بالکل گول تھا۔ یہ چیز اس کی شخصیت میں ایک مذاق خیز کیفیت پیدا کرتی تھی۔ وہ عظمیٰ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور نہایت مہذب لہجے میں کسی قدر خم ہو کر کہا، محترمہ عظمیٰ منصور۔ جی پلیز، آپ تشریف رکھیے، میں عظمیٰ منصور ہی ہوں۔ ایکر کو ریاست بیگ کہتے ہیں۔ جی فرمائیے، ہم ایک دوسرے کے شناسہ تو نہیں ہیں، عظمیٰ نے کہا۔ محترمہ، میں کوئی شریف آدمی نہیں ہوں، لیکن ہمیں شریفوں جیسا حلیہ بنا کر پھرنا پڑتا ہے۔ میں بات کو لمبی چوڑی تعمیر نہیں دوں گا، پلیز یہ خط ملاحظہ فرمائیے۔ عظمیٰ کو یہ سب کچھ بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر اس شخص کو دیکھنے لگی اور پھر اس کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، کیسا خط ہے؟ آپ کے لیے بے حد ناخوشگوار، یہ لیجیے، میں اسے کھولے دیتا ہوں۔ اس نے وہ خط کھول کر عظمیٰ کی جانب بڑھا دیا۔ عظمیٰ نے وہ خط پڑھا، نادیہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، جو تنویر خان کے نام تھا۔ اس خط میں اس نے تنویر خان سے اظہار محبت بھی کیا تھا، اس سے ملاقات کے بعد کے تاثرات بھی لکھے تھے، اور کچھ ایسی باتیں بھی جو نہایت افسوسناک تھیں۔ مثلاً اس نے لکھا تھا کہ وہ اپنے مسائل سے جلد از جلد نمٹ لے، کیونکہ اگر منصور واپس آ گئے تو بہت سے کام مشکل ہو جائیں گے۔ ہمیں ان کے آنے سے پہلے شادی کر لینی چاہیے، ورنہ ماما کو تقویت مل جائے گی اور کوئی بڑی دیوار بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔
عظمیٰ کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھانے لگا۔ تبھی ریاست بیگ نے ایک دوسرا خط نکال کر عظمیٰ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ دوسرا خط ہے۔ یہ خط بھی نہایت افسوسناک حیثیت کا حامل تھا۔ عظمیٰ نے یہ دونوں خط پڑھے اور سوالیہ نگاہوں سے ریاست بیگ کو دیکھنے لگی۔ ایسے 18 خطوط میرے پاس ہیں۔ طرز تحریر سے آپ نے پہچان لیا ہوگا، اور پھر نیچے آپ کی صاحبزادی کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ خطوط آپ کے لیے خاصی مشکلات کا باعث بنیں گے۔ ان میں ان ملاقاتوں کا ذکر بھی ہے جن کی نوعیت قابل اعتراض ہے۔ اس طرح آپ کی بیٹی کا پورا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے۔ بلیک میلر ہیں آپ؟ جی ہاں، جدید دور کا جدید پروفیشن۔ اب ہم اسے برا نہیں سمجھتے۔ لوگ برائیاں کرتے ہیں اور ان برائیوں کو چھپانے کے لیے مزید غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم انہیں تلاش کر کے ان سے اپنے لیے روزی حاصل کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان 18 خطوط کی قیمت اگر صرف 50,000 لگائی جائے تو زیادہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے جس کا تذکرہ میں ابھی نہیں کروں گا۔ آپ کا دماغ خراب ہے؟ میں آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دوں گی۔ ایسا ہی کہتے ہیں، جب لوگوں کو پہلی بار ان کی کسی کمزوری کا احساس ہوتا ہے تو وہ اسی طرح پھنکارتے ہیں۔ لیکن محترمہ، آپ سمجھدار خاتون ہیں۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان خطوط کو خرید لیجئے۔ یہ مختلف لوگوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں، جن میں پولیس بھی شامل ہے۔ عظمیٰ کے اندر پہ سرسبز لہریں دوڑنے لگیں۔ بمشکل تمام اس نے پوچھا، مگر یہ خط آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ میرے اور تنویر کے مشترکہ دوست نے یہ خط مجھے دیے ہیں۔ ہمارا کاروبار بھی مشترک ہے۔ وہ شخص تنویر خان، وہ کہاں ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس بدبخت نے میری بیٹی کو بہکایا ہے۔ چونکہ وہ ایک نارمل لڑکی ہے اور اس کے بعد اس نے اسے خط لکھنے پر مجبور کیا تاکہ ہمیں بلیک میل کیا جا سکے۔ ایک اور بات میڈم، ہو سکتا ہے کہ اپنے دوست کو یہ خط تنویر خان نے ہی دیے ہوں تاکہ جو رقم آئے اس کے حصے بکھرے ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کمینہ میری بیٹی سے مخلص نہیں ہے۔ عظمیٰ اپنے دل کی تسلی کے لیے اس طرح کے الفاظ ادا کر رہی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے دوستوں کو اس کی موت کا پتہ چل گیا ہے یا نہیں۔ ہاں، یقینی طور پر، البتہ اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ خط تنویر خان نے اپنے دوست کو نہ دیے ہوں، بلکہ اس دوست نے تنویر خان کے پاس سے چرا لیے ہوں۔ آج کل دوستیاں بھی ایک کاروبار بن چکی ہیں۔ کون کسی کا مخلص دوست ہوتا ہے؟ ریاست بیگ بڑے شاطرانہ انداز میں بول رہا تھا۔ کیا آپ اپنے اس دوست کا نام بتانا پسند کریں گے جس نے یہ خط آپ کے حوالے کیے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کام کی بات بالکل نہیں کر رہے اور غیر ضروری باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے محترمہ، بہت کم قیمت لگائی ہے ہم نے اتنی قیمتی چیز کی۔ آپ کو یہ خط فوراً خرید لینے چاہیے۔ آپ کا دماغ خراب ہے؟ ایک نادان اور کمسن لڑکی نے ایک دھوکے باز شخص کے دھوکے میں آ کر اپنی نادانی کے سبب محبت کی کچھ باتیں لکھ دی ہیں۔ اس سے اس کا کوئی جرم تو ثابت نہیں ہوتا۔ آپ کس بات کی دھمکی دے رہے ہیں؟ عزت کی، وقار کی، آپ کی بیٹی کے تاریک مستقبل کی، جو ان خطوط کے منظر عام پر آنے کے بعد تاریک ہو سکتا ہے۔ میرے پاس بالکل رقم نہیں ہے، سمجھے آپ؟ لیکن بہرحال اس گھر میں آپ کے علاوہ اور بھی عزت دار لوگ رہتے ہیں، جیسے حیدر علی صاحب۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ… جی بالکل صحیح خیال کیا آپ نے، میرا یہی مطلب ہے۔ اتنی دیر میں ڈرائنگ روم کے دروازے سے حیدر علی بھی اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا تو ریاست بیگ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں حیدر علی کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کون ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ ریاست بیگ کچھ بولتا، عظمیٰ نے جلدی سے کہا، پاپا یہ جرمنی سے آئے ہیں، شوبز سے ہی ان کا بھی تعلق ہے، مجھے منصور کی خیریت کی اطلاع دینے آئے تھے۔ ارے واہ، اچھا بھائی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ حیدر علی نے آگے بڑھ کر ریاست بیگ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ شکریہ۔
آپ غالباً حیدر علی ہیں، منصور صاحب کے سسر؟ بالکل، غالباً کیا، یقیناً ہوں۔ بیٹھیے، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ کیسا ہے ہمارا منصور؟ منصور صاحب بالکل ٹھیک ہیں۔ بھائی، ان کے سامنے کچھ رکھا نظر نہیں آ رہا مجھے، کوئی چائے یا مشروب وغیرہ؟ حیدر علی نے کہا اور پھر عظمیٰ کی طرف دیکھ کر بولے، جاؤ کچھ لاؤ ان کے لیے جب تک میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ عظمیٰ بدل ناخواستہ اٹھ گئی، لیکن زرینہ اسے ڈرائنگ روم کے ایک دروازے کے پاس ہی مل گئی اور وہ اس سے ایک مشروب کے لیے کہہ کر اندر آ گئی۔ حیدر علی کو غالباً ریاست بیگ پسند آ گیا تھا، بڑی محبت اور اپنائیت کے ساتھ اس سے باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد زرینہ مشروب لے کر آ گئی اور ریاست بیگ نے اپنا گلاس اٹھا لیا۔ بھابھی، میرے لائق اور کوئی خدمت ہو تو بتا دیجیے گا، منصور کے لیے کوئی پیغام؟ منصور نے خود ہی مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جب واپسی ہو تو بھابھی سے مل کر آنا۔ میں کل 11 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ منصور کے لیے کچھ بھجوانا ہو تو بھجوا دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، کل 11 بجے آپ آ جائیے، اس دوران میں غور کر لوں گی کہ مجھے آپ کے ساتھ کیا بھیجنا ہے۔ حیدر علی نے مشروب کا گلاس خالی کیا اور پھر ریاست بیگ سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گئے۔ خود ریاست بیگ ان کے اس طرح چلے جانے سے حیران رہ گیا تھا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بولا، یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ بزرگوار چلے گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے آخری باتیں کیسے کروں۔ دیکھو، میں 50,000 روپے کا بندوبست نہیں کر سکتی، تم اس طرح کی بات مت کرو جو میرے لیے پریشان کن ہو۔ دیکھیے محترمہ، میں خود اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا۔ بلیک میلنگ بہت ہی مکروہ کاروبار ہے، انسان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن آپ پلیز پیسوں کا بندوبست کر لیجئے، میں کل 11 بجے آؤں گا۔ اچھا، پھر مجھے بھی اجازت دیجئے۔ عظمیٰ کے لیے کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ سلام کر کے باہر نکل گیا اور عظمیٰ کے لیے پریشانیوں کا طوفان چھوڑ گیا۔ یہ نادیہ کی نادانی نہ جانے کیسے کیسے رنگ دکھائے گی۔ آہ، کیا نہیں ہو گیا ہے، لیکن بہرحال اتنا تو ہے کہ ابھی تک کسی کو اس بات کا شبہ نہیں ہو سکا ہے کہ تنویر خان کی موت اسی گھر میں واقع ہوئی ہے۔ حیدر علی معصومیت سے دندناتے پھر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر پولیس کو حقیقت معلوم ہو جائے تو؟ اس کے بدن میں کپ کپاہٹ دوڑ گئی، اور یہ کپ کپاہٹیں تو کچھ عرصے سے اس کا مقدر بن گئی تھیں۔ وہ راتوں کو جاگتی ہی رہتی تھی۔ اس رات بھی وہ جاگ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی دبے پاؤں سامنے کے کوریڈور میں چل رہا ہے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیڈ روم کا نائٹ بلب چل رہا تھا۔ اسے میں ہوئے انداز میں دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کون ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ خوف، آہ، یہ خوف تو اس کی زندگی کا حصہ بن کر رہ گیا ہے۔ کچھ ہی دن پہلے زندگی کتنی پرسکون تھی، ہر خوف سے بے نیاز۔ منصور پاس تھا اور کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ زندگی کا ساتھی بھی کیا چیز ہوتا ہے۔ اب کیا کروں، نہ جانے کون ہوگا۔ ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ باہر نکل کر دیکھے، لیکن اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو؟ ذمہ داری کا ایک احساس دل میں جاگا اور وہ بستر سے نیچے آ گئی۔ منصور نہیں ہے، میں نے ان سے اس گھر کے تحفظ کا وعدہ کیا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں اپنا فرض پورا کروں گی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کی نظریں دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تب اسے کوریڈور کے آخری سرے پر ایک انسانی ہیولہ دکھائی دیا۔ کوئی دبے قدموں باہر جا رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ اس کے بدن میں سرد لہریں توڑنے لگیں۔ لرزشیں تو اب اس کا مقدر بن چکی تھیں، لیکن بہرحال ذمہ داری انسان کو کچھ سے کچھ بنا دیتی ہے۔ وہ اس انسانی ہیولے کے پیچھے پیچھے چل پڑی، بلکہ اسے نگاہوں میں رکھنے کے لیے اسے تھوڑا سا دوڑنا بھی پڑا تھا۔ سامنے کا لان زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہ اسی دروازے سے نیچے اتر گئی جہاں سے وہ انسانی ہیولہ باہر نکلا تھا۔
پھر اس نے اسے احاطے کی دیوار کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اندر کی نسبت باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ایک لمحے کے اندر اندر اس نے پہچان لیا وہ نادیہ ہی تھی۔ نادیہ کو پہچان کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ نادیہ مولسری کے درخت کی جانب جا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی اور پھر انہی راستوں سے آگے بڑھنے لگی جن سے اب تک نادیہ اور تنویر خان کا جائزہ لیتی رہی تھی۔ نادیہ مولسری کے درخت کے پاس جا کر رک گئی۔ وہ کسی جذباتی کیفیت کا شکار تھی۔ پھر وہ مولسری کے درخت کے پاس بیٹھ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ عظمیٰ کا دل بھی بھر آیا۔ نادیہ سے چھپنے کے بجائے وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے نکلی اور نادیہ کی پشت پر پہنچ گئی۔ غالباً نادیہ نے آہٹیں سن لی تھیں۔ وہ ایک دم اس طرح چونکی جیسے اسے خیال گزرا ہو کہ شاید تنویر خان آ گیا۔ پھر اس نے ایک لمحے میں ماں کو پہچان لیا اور کسی قدر خجل سی ہو گئی۔ عظمیٰ اس کے قریب پہنچ گئی تھی اور آگے بڑھ کر نادیہ کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نادیہ سسک کر رونے لگی۔ جب نادیہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو عظمیٰ نے کہا، یہیں بیٹھو، اچھا لگ رہا ہے یہاں بیٹھنا، بیٹھو۔ وہ نادیہ کو ساتھ لے کر ایک صاف ستھری جگہ بیٹھ گئی۔ پھر بولی، بیٹا، اولاد کا رشتہ عجیب ہوتا ہے۔ بے شمار معاملات میں ماں باپ کو اس سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن ان کی محبت اپنا الگ مقام رکھتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ابھی تم بہت چھوٹی ہو، پھر تم سے میں کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتی ہوں، وہ باتیں جو تمہیں پسند نہیں آئیں گی، نہ پہلے پسند آئی ہیں۔ دیکھو بیٹا، عورت کی زندگی میں ایک مرد ضرور ہوتا ہے۔ وہ مرد کس شکل میں اور کس عمر میں سامنے آ جائے، اس کے بارے میں کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ بیٹا، زندگی کے فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ کچی عمر اور کچے ذہن سے اگر کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو پوری زندگی ایک حادثہ بن جاتی ہے۔ پلیز میری بات کا برا مت ماننا۔ جس شخص کو تم نے پسند کیا وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ اپنی 2 بیویوں کو چھوڑ کر تمہیں تیسری بیوی بنانا چاہتا ہے۔ عظمیٰ نے جان بوجھ کر ہے کا صیغہ استعمال کیا تھا تاکہ نادیہ کو کوئی شبہ نہ ہو سکے۔ اس نے کہا، نادیہ، وہ عورت میرے پاس آئی تھی جو اس کی بیوی تھی۔ اس نے کچھ سخت باتیں بھی کیں۔ وہ یہ سخت باتیں اس لیے کر رہی تھی کہ میری بیٹی اس سے اس کا شوہر چھین رہی ہے۔ بیٹا، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ تمہیں بھی دھوکہ دے گا۔ نادیہ آنسو بہاتی رہی۔ ماں کے الفاظ پر اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، ویسے وہ آئے گا ضرور، لیکن تم غور کر لینا کہ کیا وہ تمہارے قابل ہے۔ چلو بیٹی، وقت اس طرح ضائع کرنے کی چیز نہیں ہوتا۔ اپنی نیندوں کو اس کے لیے نہ کھو۔ غور کرنا، شاید تمہیں میری باتوں میں کچھ وزن محسوس ہو۔ عظمیٰ نے سوچا کہ نادیہ اگر اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر اس کے الفاظ کا کچھ اثر ہوا ہے، اور اگر وہ یہیں رکنے پر ضد کرتی ہے تو پھر مجبوری ہے، وہ خود ہی چلی جائے گی۔ لیکن اس وقت اسے خوشی ہوئی جب اس کے ہلکے سے دباؤ ڈالنے پر نادیہ اس کے ساتھ اٹھ کر چل پڑی تھی۔ عظمیٰ نے آخری حد تک یہ کوشش کی تھی کہ نادیہ کو کسی طرح کا کوئی شبہ نہ ہو سکے، لیکن دوسرے دن وقت نے ایک اور کروٹ بدلی۔ وہ اپنے کمرے میں چھوٹے موٹے کام کر رہی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا اور نادیہ اندر داخل ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں آج کا تازہ اخبار تھا اور اس کا چہرہ شدید ہیجان کا شکار ہو رہا تھا۔ رخسار پر آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوئی تھیں، لیکن آنکھوں میں ایک جلن، ایک تپش بھی تھی۔ اس کے منہ سے ایک جذباتی اور ہیجان خیز آواز نکلی، مما، مما، یہ اخبار دیکھیے۔ عظمیٰ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ عظمیٰ کے قریب پہنچ کر اخبار آگے کیے کھڑی تھی۔ عظمیٰ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اخبار لیا۔ جس خبر کو موڑ کر اس نے سامنے کر رکھا تھا، اس میں اوپر ہی تنویر خان کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ یہ تصویر ایک لاش کی تھی۔ اس کے نیچے خبر تھی۔ عظمیٰ کی آنکھیں دھندلا سی گئیں۔ وہ اس خبر کو پڑھ نہیں پائی۔ جس وقت سے
تنویر کی لاش کو ٹھکانے لگا کر آئی تھی، اس وقت سے اب تک اخبار دیکھ رہی تھی۔ اسے اس بات کا تو یقین تھا کہ لاش کی جھیل میں موجودگی چھپی نہیں رہ سکے گی۔ نادیہ اس طرح ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی جیسے اس کے پیروں میں جان نہ رہی ہو۔ عثمان نے آنکھیں صاف کیں اور کوشش کر کے اس خبر کو پڑھنے لگی۔ بڑی مشکل سے اس نے تصویر کے نیچے کا مضمون پڑھا۔ پہلی لائن تھی، جھیل میں ملنے والی لاش کی شناخت ہو گئی۔ اس کے بعد بقیہ خبر تھی، پولیس نے چند روز پہلے ایک مقامی پارک کی جھیل کے پانی میں پڑی ہوئی لاش دستیاب کی تھی اور اسے سرد خانے میں پہنچا کر اس کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی تھیں۔ لاش کا سر بری طرح کچلا ہوا تھا اور سر پر لگائی جانے والی ضربیں ہی اس کی موت کا سبب بنی تھیں۔ یہ شخص ایک باقاعدہ مجرم تھا اور کئی بڑی شخصیتوں کو بلیک میل کر چکا تھا۔ اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی تھا کہ وہ لڑکیوں کو اپنی محبت کا یقین دلا کر شیشے میں اتار لیتا تھا، پھر ان کے عشقیہ خطوط اور بعض لڑکیوں کی قابل اعتراض حالت میں تصویریں حاصل کر کے ان کے والدین کو بلیک میل کیا کرتا تھا۔ پولیس اس کے بارے میں مزید تفتیش کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ تنہا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کئی افراد کا ایک گروپ تھا اور وہ سب مل کر یہی کام کرتے تھے۔ پولیس کو کچھ اور لوگوں کے بارے میں انکشافات کی بھی توقع ہے۔ عثمان نے پوری خبر پڑھنے کے بعد نادیہ کو دیکھا۔ وہ منہ چھپائے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ عثمان عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور نادیہ کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ اور تم اب بھی ایک ایسے شخص کے لیے رو رہی ہو جو تمہاری زندگی بھی تباہ کرنا چاہتا تھا؟ کیوں بیٹی، یہی بات ہے نا؟ جواب میں نادیہ پھٹ پڑی اور وہ روتے ہوئے ماں سے لپٹ گئی اور اسی طرح روتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دیجیے ممی، مجھے معاف کر دیجیے۔ مما، میں اس کے لیے نہیں رو رہی، میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ سے انحراف کیا۔ مما، مجھے معاف کر دیجیے۔ بہت دن کے بعد عظمیٰ کے دل میں ایک پیار بھری خوشی پھوٹی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرے خدشات بھی منسلک تھے۔ ایک مشکل ٹلی تھی لیکن دوسری مشکلات موجود تھیں۔ دلاور، ریاست بیگ دو اجتھے منہ کھولے کھڑے تھے۔ ریاست بیگ اسے آنے کی دھمکی دے گیا تھا اور دلاور پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ مما، ایک بات بتائیے، نادیہ نے کہا۔ اس کی موت کیسے ہوئی؟ کیا دادا جان کی چھڑی سے؟ عظمیٰ کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسی راز کو تو وہ دنیا سے چھپانا چاہتی تھی کہ قاتل اس کا باپ تھا جسے وہ اس عمر میں سزا سے بچانا چاہتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ حیدر علی بیچارے خود اپنے کیے سے بے خبر ہیں۔ وہ تنہا ہی ان شعلوں میں جھلس رہی تھی۔ بہرحال نادیہ کو جواب دینا ضروری تھا اور اس جواب دہی کے لیے بھی حیدر علی نے ہی اسے مجبور کیا تھا۔ نہ وہ نادیہ کے سامنے شیخی بھگارتے، نہ نادیہ کے ذہن میں یہ بات آتی۔ عجیب صورتحال تھی۔ ایک شخص جو مجرم ہے، اپنے جرم سے بے خبر ہے، اور جس کا کوئی جرم نہیں ہے بلا وجہ مجرم بنی بیٹھی ہے۔ ارے نہیں بیٹا، ایسے ڈھیٹ لوگ ایک معمولی سی ضرب سے بھلا مر سکتے ہیں؟ اب تو تمہیں اس کی حقیقت بھی معلوم ہو چکی ہے اور یہ پتہ چل چکا ہے کہ وہ شخص باقاعدہ جرائم پیشہ تھا اور اس کے بے شمار دشمن تھے۔ اگر تمہارے نانا جان کی ضرب سے اسے کوئی نقصان پہنچتا تو بھلا اسے جھیل میں جا کر ڈوب مرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہیں مر جاتا۔ کسی دشمن نے باقاعدہ اسے ہلاک کر کے اس کی لاش جھیل میں پھینکی ہے۔ لیکن بیٹا، تم سمجھدار ہو، ہم لوگ کسی مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ بہرحال تم نے اپنے ہاتھ کاٹ کر اس کی جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ وہ تو مر گیا لیکن اس کے دشمن ہماری جان کے پیچھے پڑ سکتے ہیں۔ نادیہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور ان خوف زدہ آنکھوں نے ماں کے دل پر اثر کیا۔ اس نے نادیہ کا سر سینے سے لگاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ نادیہ ایک بار پھر سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ نادیہ کو تو تسلیاں دے دی گئی تھیں، لیکن خود عظمیٰ کو تسلی دینے والا کون تھا؟ وہ خود جس خوف کا شکار تھی، اس سے پیچھا چھڑانا
ایک انتہائی مشکل کام تھا، کیونکہ تنویر خان تو شکار ہو چکا تھا، لیکن وہ دو اج تھے، مسلسل پھنکار رہے تھے۔ دوسرے دن اسے ریاست بیگ کا فون موصول ہوا۔ فون پر اس نے ریاست بیگ کی آواز پہچان لی تھی۔ معاف کیجیے گا میڈم، میں آپ کے شوہر کا دوست بول رہا ہوں۔ کل میں نے آپ سے ملاقات کی تھی، ہمارے درمیان آج کی ملاقات طے تھی۔ براہ کرم آپ ریگل اسٹور پہنچ جائیے۔ ریگل اسٹور ایک ایسی جگہ ہے جسے اس شہر کا رہنے والا ہر شخص جانتا ہے۔ کیا آپ اس سے ناواقفیت کا اظہار کریں گی؟ نہیں۔ ریگل اسٹور کے باہر میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ کتنی دیر میں پہنچ رہی ہیں؟ وہ سنو میں نہیں، تینوں الفاظ بے مقصد ہیں۔ وہ سنو اور میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ فون میں ریگل اسٹور کے باہر لگے ہوئے PCO سے کر رہا ہوں۔ خدا حافظ۔ ریاست بیگ نے فون بند کر دیا اور عظمیٰ دیر تک ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ وہ خوف کا شکار تھی اور آنکھیں بند کر لینے سے بلی بھاگ نہیں جاتی۔ اپنے ذہن سے لاکھ ان دونوں کو نکالنے کی کوشش کرتی رہی تھی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ بہرحال جانا تو تھا ہی۔ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی۔ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بے چین تھے، لیکن آنسو کسی مشکل کو دور نہیں کر سکتے۔ وہ تیار ہو کر باہر نکل آئی، گاڑی میں بیٹھی، گاڑی اسٹارٹ کی اور اس میں بیٹھ کر چل پڑی۔ ریگل اسٹور کے سامنے پارکنگ لاٹ کے قریب ریاست بیگ کھڑا ہوا تھا۔ انتہائی مکروہ شخصیت کا مالک تھا، جسے دیکھ کر خواہ دل میں کراہیت سی ابھرتی تھی۔ غالباً اس نے عظمیٰ کی کار کو پہچان لیا تھا اور پہچان کر وہ آگے بڑھ کر فٹ پاتھ کے بالکل کنارے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے عظمیٰ سے کوئی سوال بھی نہیں کیا اور کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ چلیے۔ کدھر؟ اس نے ایک ہوٹل کا نام بتایا۔ ٹھیک ہے، عظمیٰ نے کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ غالباً ریاست بیگ عظمیٰ کے تاثرات کا اندازہ لگا رہا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر وہ ایک طرف بڑھ گیا اور پھر ایک مخصوص نشست پر بیٹھ گیا۔ تشریف رکھیے محترمہ، میں آپ کے لیے بہت ہی عمدہ قسم کا مشروب منگواتا ہوں، اس نے کہا۔ عظمیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس وقت تک اس نے کچھ نہ کہا جب تک ویٹر نے ان کے طلب کردہ مشروب سامنے لا کر ان کے سامنے نہ رکھ دیے۔ اپنے گلاس سے مشروب کا ایک سپ لیتے ہوئے ریاست بیگ نے کہا، بظاہر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جسے اندازہ ہو کہ آپ میری مطلوبہ رقم لے کر آئی ہیں۔ تمہارا دماغ خراب معلوم ہوتا ہے، کیا تمہیں ہماری حیثیت کا اندازہ نہیں ہے؟ اتنی رقم اتنی آسانی سے تو نہیں لائی جا سکتی، اس کے لیے بندوبست کرنا پڑے گا اور کوئی چیز فروخت کرنا پڑے گی۔ حالانکہ بظاہر آپ کے مالی حالات بہت اچھے ہیں، اور پھر مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ اگر آپ کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے تو اس بے وقوف شخص کو کیا پڑی تھی جو آپ کی بیٹی کی طرف متوجہ ہوا؟ آپ جھوٹ بول رہی ہیں یا پھر اسے غلط فہمی ہو گئی تھی؟ ویسے آپ کو اس بات کا علم تو ہو ہی گیا ہوگا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش ایک مقامی پارک میں جھیل کے کنارے ملی ہے۔ ہاں، میں اخبار پڑھ چکی ہوں، لیکن میڈم آپ اس واقعے یا حادثے سے جس قدر لا علمی کا اظہار کر رہی ہیں وہ ناقابل قبول ہے۔ اگر آپ اخبار میں یہ خبر پڑھ چکی ہیں تو آپ کی تو حالت خراب ہونی چاہیے تھی۔ کیوں؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ وہ بدکردار آدمی تھا، اسے اسی طرح قتل ہونا چاہیے تھا۔ جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس نے کم سے کم میرے حق میں بہت اچھا کیا ہے۔ نہیں کیا ہے، یہی تو افسوس کی بات ہے کہ آپ حقیقت کو سمجھ نہیں رہی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ دیکھیے، وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی یہ جانتی ہے کہ اس کے تعلقات آپ کی بیٹی سے تھے، اور یہ خطوط اس کا سب سے بڑا اور بہترین ثبوت ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ ان خطوط میں آپ کی بیٹی نے کیا کیا لکھا ہے؟ اگر یہ خطوط پولیس کے ہاتھوں میں پہنچ گئے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے۔ وہ گرفتار ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ اس قتل کا الزام اس پر ہی آ جائے۔ عظمیٰ نے بمشکل تمام اپنے آپ کو سنبھالا تھا
اور مشروب کا آدھا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر گئی تھی۔ آپ بکواس کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے میری بیٹی نے اسے قتل کر کے جھیل میں اس کی لاش ڈال دی؟ وہ بدکردار آدمی تھا جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا ہے، اور یقیناً اسے کسی دشمن نے مارا ہوگا۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن پولیس اس کے قتل کی تفتیش ضرور کرے گی اور وہ یقیناً آپ کی بیٹی تک پہنچے گی۔ آپ کو اس بات کا تو علم ہے کہ آپ کی بیٹی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار تھی۔ بہت ساری باتوں کا مجھے علم ہے، لیکن ایک بات تم بھی غور سے سن لو۔ اگر تم یہ خطوط میری بیٹی کے خلاف استعمال کرتے ہو تو یہ بھی تو بتانا پڑے گا کہ تمہارے پاس یہ خطوط کہاں سے آئے۔ پولیس کی نشاندہی تمہاری طرف بھی کی جا سکتی ہے۔ ریاست بیگ پرخیال نگاہوں سے عظمیٰ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، اچھا پوائنٹ ہے آپ کا، لیکن ایک مشورہ دوں آپ کو؟ بہتر یہ ہے کہ مجھ سے تعاون کریں۔ بہت سے مسئلے میں حل کر سکتا ہوں، ورنہ پھر میرے اور آپ کے درمیان ایک جنگ چلے گی، اور اس جنگ میں یقیناً آپ کو شکست کھانا پڑے گی۔ مجھے آپ کی ہار کا دکھ ہوگا۔ آپ جہاں سے بھی کر سکتی ہیں یہ رقم مہیا کریں اور جلد از جلد مجھ سے سودا کر لیں، ورنہ دوسری صورت میں۔ ریاست بیگ کا لہجہ خطرناک ہو گیا۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مجھ سے رقم لینے کے بعد آپ لوگ میری جان چھوڑ دیں گے؟ ایسا ہی ہوگا۔ میں یہ خطوط آپ کے حوالے کر دوں گا۔ ان کی نقلیں بھی تو کی جا سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا میڈم، آپ کو اس سلسلے میں مجھ پر بھروسہ کرنا ہی پڑے گا۔ میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی ہمدردی اور آپ سے تعاون کا یقین دلا سکوں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ ایک بات کا جواب دیں گے آپ؟ جی فرمائیے۔ آپ کا پارٹنر کون ہے؟ ریاست بیگ ایک بار پھر سوچ میں ڈوب گیا تھا، پھر اس نے کہا، اگر میں آپ کو بتا دوں تو کیا آپ میری بات پر یقین کر لیں گی؟ کوشش کروں گی۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ میں آپ سے تعاون کے طور پر بتا رہا ہوں، ورنہ میں کسی بھی طرح آپ کی باتوں کے جواب دینے پر مجبور نہیں ہوں۔ ریاست بیگ نے کہا۔ عظمیٰ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ریاست بیگ نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر بولا، آپ اسے جانتی ہیں کیونکہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ آپ سے مل چکا ہے۔ عظمیٰ پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ دلاور نے نہ جانے کیا فیصلہ کرنے کے بعد ریاست بیگ کو اس کے پاس بھیجا ہے۔ یہ انہی دونوں کی ملی بھگت ہو سکتی ہے، اور کسی طرف ذہن ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن ریاست بیگ بلا وجہ سسپینس پیدا کر رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، دلاور، وہ آپ سے مل چکا ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ ہاں، اور یہ بات میرے لیے تعجب خیز ہے، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پائی کہ دلاور نے خود یہ کام کیوں نہیں کیا۔ پتہ نہیں، ویسے اس نے مجھے کچھ اشارے دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ کام وہ خود نہیں کر پائے گا، میں کروں۔ اصل میں بات صرف اتنی ہے کہ تم لوگ معاشرے کے وہ گندے ناسور ہو جن سے صرف نفرت کی جا سکتی ہے اور گھن کھائی جا سکتی ہے۔ وہ بھی تمہاری طرح نیچ ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ اور گالیاں بھی دینا چاہیں تو آپ دے سکتی ہیں۔ بہرحال آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا۔ وہ نہ صرف میرا پارٹنر ہے بلکہ ایک زمانے میں اس نے مجھ پر کچھ احسانات بھی کیے تھے، چنانچہ سے میری دوستی ہو گئی۔ میں آپ سے ایک عرض کروں، شاید آپ یقین نہ کر پائیں، کچھ عرصے پہلے میں ایسا نہیں تھا، لیکن وقت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ میں حالات سے مجبور ہو کر اس کا ہم پیشہ بنا ہوں۔ حالات سے مجبور ہو کر؟ خوب، یعنی آپ ایک شریف انسان ہیں اور پہلے بلیک میلر نہیں تھے؟ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ حالانکہ آپ کے الفاظ طنزیہ ہیں اور آپ مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں کافی عرصے پہلے ایک شریف انسان تھا۔ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، MSc کر چکا ہوں اور ایک کالج میں استاد کی حیثیت سے 5 سال گزار چکا ہوں۔ پھر بد نصیبی نے میری طرف رخ کیا، اور اس بد نصیبی کا نام نشاط تھا۔ جی سنتی رہیں۔ اب جب کہ آپ نے میرے دل کے تار چھیڑ دیے ہیں تو میری پوری داستان برداشت کیجیے۔ نشاط بہت ہی خوبصورت تھی،
وہ بہت اچھی گلوکارہ بھی تھی اور مجھے اس تک پہنچنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہم دونوں نے شادی کر لی۔ میں ان لمحات کو زندگی کے سب سے خوبصورت اور قیمتی لمحات سمجھتا تھا جو نشاط کے ساتھ گزر رہے تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد مجھے اس کے کردار کا دوسرا روپ نظر آیا۔ وہ ایک تماش بین لڑکی تھی، ہر دولت مند شخص کی طرف جھکنے والی۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے گریز شروع کر دیا۔ میرے اور اس کے درمیان حالات تلخ سے تلخ تر ہوتے چلے گئے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتی تھی اور بعض اوقات وہ راتوں کو بھی واپس نہیں آتی تھی، لیکن میں خوف کے عالم میں یہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ زندگی کا یہ دوسرا رخ کتنا بھیانک نکلا اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے خلوص کے ساتھ کوشش کی کہ وہ راہ راست پر آ جائے، مجھے اپنا شوہر اور میرے گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ میں نے ہر طریقہ استعمال کیا، نرمی اور سختی سب کچھ برتی اس کے ساتھ۔ میں آخری حد تک کوشش کرتا رہا۔ پھر ایک دن مجھے کسی ضرورت کے تحت کہیں جانا پڑا۔ 4 دن کے بعد واپس آنا تھا، لیکن کام جلدی ہو گیا۔ رات کو اپنے گھر پہنچا تو ایک ایسا منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا جو کسی بھی محبت کرنے والے اور ایک غیرت مند شخص کے لیے موت کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں نے دونوں کو زندگی سے محروم کر دیا۔ میں نے دونوں کی گردنیں ان کے شانوں سے جدا کر دیں۔ انجام سے بے خبر ہو کر اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ان دونوں کو قتل کرنے کے بعد میں نے اطمینان سے غسل خانے میں جا کر ہاتھ منہ دھویا، کپڑے تبدیل کیے، پھر ایک چھوٹے سے اٹیچی کیس میں ضرورت کے کچھ کپڑے رکھے، جو قیمتی چیزیں موجود تھیں وہ بھی اٹیچی کیس میں رکھیں، اور اپنے گھر پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر بازار میں نکل آیا۔ اور اس کے بعد زندگی میرے لیے ایک زخم کے سوا کچھ نہ رہی۔ میں نہ جانے کتنے عرصے اپنے درد کو چھپائے چھپائے پھرتا رہا، یہاں تک کہ میری ملاقات دلاور سے ہو گئی۔ یہ شخص بہت ہی خطرناک آدمی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی بڑے عجیب و غریب حالات سے گزرا ہوں۔ تنویر خان اس کا شناسہ تھا اور اسی کے گروپ میں شامل تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا اور میرے حالات بھی جان گئے۔ انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا ہے، اس دنیا میں کتنے ہی خونی قاتل پولیس اور معاشرے کی آنکھوں میں دھول جھونک کر عیش کر رہے ہیں۔ تم بھی اگر پسند کرو تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں کبھی کسی مشکل میں نہیں پڑنے دیں گے۔ بہرحال میں نے ان کی قربت قبول کر لی اور اپنا نام تبدیل کر لیا۔ پہلے میرا نام کچھ اور تھا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد سے آج تک ہم یہی کام کرتے رہے ہیں۔ ہمارے درمیان انسانوں کی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ہم صرف اور صرف دشمن بناتے ہیں، دوست نہیں۔ اس دن کے بعد سے آج تک ہم مل کر یہ کام کرتے رہے ہیں۔ دلاور شکار تلاش کرتا ہے اور ہم کو جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے تقسیم کر لیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہم میں سے ایک شخص کو سزائے موت ہو گئی تھی اور اب ہمارے درمیان سے بیچارہ تنویر خان بھی نکل گیا۔ بہرحال میں نہیں جانتا کہ تنویر خان کا قاتل کون ہے، میرے پاس اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ خیال آپ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اور میری بات سنیے میڈم، میں اگر چاہوں تو پولیس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی اور آپ کی بیٹی کی جانب متوجہ کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ خطوط میرے پاس ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، ہمارے جیسے لوگوں کی ہمدردیاں ہمیشہ قائم رہتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے پولیس کہ ہم ہی اس کے کام بھی آ سکتے ہیں۔ تو تنویر تمہارا دوست تھا؟ ہاں، میں نے بتائی نا آپ کو ساری تفصیل۔ تمہارے خیال میں اسے کون قتل کر سکتا ہے؟ خیال رہنے دیجیے میڈم، ہم تو صرف ثبوت پر کرتے ہیں، جیسے یہ خطوط۔ کبھی خیرت نہیں آتی آپ کو؟ آتی ہے، لیکن میں نے آپ کو ساری صورتحال بتا دی۔ کوئی نہ کوئی عمل ہی ہوتا ہے جس سے انسان کی شخصیت بدل جاتی ہے۔ میں بھی ایک عمل ہی کا شکار ہوں۔ میری آپ بات سن لیجئے، آپ کے پاس میرے خلاف یا میری بیٹی کے خلاف صرف یہ خطوط ہیں، اور کوئی بھی نوجوان لڑکی، خاص طور سے میری بیٹی جیسی لڑکی، کسی بھی وقت حماقت کا شکار ہو سکتی ہے۔ آپ اس کی عمر کا اندازہ لگائیے،
آپ اپنے بارے میں یہ تفصیل بھی بتا چکے ہیں۔ میں آپ کا ماضی پولیس کو بتا سکتی ہوں کہ آپ نے دو خون کیے ہیں اور صرف مجھے بدنام کرنے کے لیے اور مجھے بلیک میل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ ایسا کر بھی ڈالیں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، چونکہ میں آپ کو جی بتائیے۔ بس آگے جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں کہتا۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر دلاور درمیان میں نہ ہوتا تو شاید میں آپ سے یہ رقم نہ مانگتا، لیکن آپ اسے نہیں جانتی۔ وہ انتہائی سنگ دل انسان ہے، اس کے اندر مروت کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ جب اس کے اندر کی درندگی جاگتی ہے تو آپ نہیں جانتی کہ وہ کس قدر وحشی ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ عظمیٰ جہاندیدہ عورت تھی، ماڈل رہ چکی تھی، دنیا کو بہت قریب سے دیکھ چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے ریاست بیگ اس کے سامنے سچ بول گیا ہو۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ ریاست بیگ اس قدر چالاک انسان نہیں ہے، ورنہ اپنا قاتل ہونے کا راز نہ کھولتا۔ اس نے تو خود ہی اپنی ایک کمزوری اس کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔ پھر اسے دلاور کا چہرہ یاد آیا اور ریاست بیگ کے الفاظ، اور اگر ریاست بیگ واقعی سچ کہہ رہا ہے تو دلاور بہت کچھ کر سکتا ہے۔ بہرحال بہت دیر تک وہ سوچتی رہی اور اس کے بعد بولی، سنیے مسٹر ریاست بیگ، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ 18 سے 20,000 روپے تک میرے پاس موجود ہیں، باقی کا مجھے انتظام کرنا پڑے گا۔ لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ مسئلہ یہیں ختم کر دیں گے آپ؟ میں ایک کمزور عورت ہوں اور میرا شوہر بھی وطن سے باہر ہے۔ کیا آپ یہ رقم لینے کے بعد تو مجھے پریشان نہیں کریں گے؟ اس کا میں آپ کو پہلے بھی یقین دلا چکا ہوں اور اب بھی یقین دلا رہا ہوں کہ اگر دلاور نے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ یہ تو آپ عجیب بات کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ کہہ چکے ہیں کہ وہ بے حد سنگ دل انسان ہے، اور اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ مجھ سے 1 پیسہ بھی نہ مانگتے۔ میڈم پلیز آپ صورتحال کو سمجھیے۔ اس رقم کا بندوبست تو آپ کو ہر صورت کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن دوسری بات کی ضمانت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ خطوط آپ کو بغیر کسی تکلف کے واپس کر دیے جائیں گے، چونکہ یہ میرے پاس ہیں۔ آپ براہ کرم اگر رقم کا بندوبست کر سکتی ہیں تو میں جلد سے جلد یہ خطوط آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے کچھ وقت نہیں دیں گے؟ کتنا؟ کم از کم 4 دن۔ 4 دن کے بعد میں آپ کو پوری رقم ادا کر دوں گی۔ ریاست بیگ سوچ میں ڈوب گیا تھا، پھر اس نے گہری سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، عجیب کشمکش سے دوچار ہو گیا ہوں۔ آپ یقین کیجئے محترمہ عظمیٰ کہ میرا دل آپ سے رقم لینے کو نہیں چاہتا۔ اس دوسری ملاقات کے بعد مجھے اپنے کردار سے شرم محسوس ہونے لگی ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ اس وقت میں اس قدر بد دل ہو گیا تھا کہ برا انسان بننا چاہتا تھا، ورنہ میں نے درس و تدریس کا کام کیا ہے، لیکن نشاط نے میرے افکار و خیالات اس قدر اور اس طرح بدلے کہ میں برائی کے راستوں پر چل نکلا، اور برائی کی دلدل ایسی ہی ہوتی ہے کہ انسان اس میں صرف اور صرف غرق ہو سکتا ہے۔ بہرحال پلیز آپ پیسوں کا بندوبست کر دیجئے۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں اپنی جیب سے ادا کر سکوں۔ ہاں ایک وعدہ کرتا ہوں، میں اس وقت چونکہ صرف میں اور دلاور اس گروپ کے ممبر رہ گئے ہیں، چنانچہ آپ جو 50,000 ہمیں ادا کریں گی، اس میں 25,000 میرے بھی ہوں گے۔ میں وہ رقم آپ کو واپس کر دوں گا۔ میں اپنے آپ کو ذرا بھی شریف آدمی نہیں کہتا، لیکن آپ اس بات پر یقین کر لیجئے کہ میں 25,000 روپے کی رقم آپ کو واپس کر دوں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ کو انتظام اتنا ہی کرنا پڑے گا، لیکن نقصان آپ کا 25,000 کا ہی ہوگا۔ عظمیٰ نے عجیب سی نگاہوں سے ریاست بیگ کو دیکھا تھا۔ یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ اس نے اعتراف کیا ہے کہ یہ جرائم پیشہ ہے، لیکن اس وقت یہ شریف انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ ممکن ہے یہ بھی کوئی کاروباری چال ہو، لیکن کچھ کہا بھی تو نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے مسٹر ریاست بیگ، آپ نے جو کچھ ہمدردی کے الفاظ کہہ دیے
یہی آپ کی مہربانی ہے۔ میری کالی تقدیر میں یہ سب کچھ لکھا ہے تو میں اسے کیسے مٹا سکتی ہوں؟ آپ رقم کا بندوبست کب تک کر سکتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ پرسوں تک۔ میں پرسوں اسی جگہ آپ کا انتظار کروں گا۔ وقت کیا ہوگا؟ شام کو 5 بجے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بات بتائیے، دلاور نے یہ معاملہ آپ کے سپرد کیوں کر دیا جبکہ پہلے وہ خود آپ کے پاس آیا تھا؟ وجہ بتائی تھی اس نے، ریاست بیگ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ریاست بیگ کچھ دیر خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، نہیں، میں نے کہا تھا کہ اس کیس کو میں ڈیل کروں گا۔ اگر آپ نے کوئی بدعہدی کی تو ایک خوبصورت عورت کو قتل کر کے اسے افسوس ہوگا۔